بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 جون 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا ہو۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کرونا وائرس کی آگاہی مہم کے حوالے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا ہو، آپ کے والدین یا آپ کے کسی پیارے کا ہو، اس لیے لازمی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ وزیر صحت نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مزید کہا کہ وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں سماجی فاصلے کا اصول سب سے اہم ہے، جس پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت نے آگاہی مہم ہمیں آپ کا خیال ہے کہ عنوان سے شروع کی ہے، جس میں دوسرا نمبر کے عنوان سے ذیلی مہم بھی ہے۔ اس میں انتباہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے احتیاط نہ کی جائے تو کوئی بھی ان نمبروں میں شامل ہو سکتا ہے جو کرونا کے یومیہ اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ وزیر صحت کے ٹویٹ کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ وزیر صحت کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ معاشرے سے جلد از جلد کرونا کی اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جدہ سے خصوصی پرواز سے 250 پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز PK 9732 ہفتے کی صبح جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ یاد رہے کہ جمعے کو بھی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی لاہور گئے۔ دبئی کونسل جنرل شائق بھٹو اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ماجد میمن کونسل جنرل کی نمائندگی کرتے ہوئے مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کرونا کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے یہ جدہ سے پاکستان جانے والی PIA کی 16ویں خصوصی پرواز تھی۔ مئی 2020 سے اب تک مجموعی طور پر 3250 پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ سے وطن واپس پہنچایا جا چکا ہے۔ ریاض سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی۔ یاد رہے کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مئی سے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ وادی الدواسر میں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مملکت میں سب سے زیادہ گرمی وادی الدواسر میں ریکارڈ کی گئی، جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جس سے سب سے زیادہ باہا میں گرمی کا تناسب دیگر شہروں کے اعتبار سے سب سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ ویب نیوز آجل نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا کہ موسم گرما اپنے عروج پر ہے، مملکت میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الباحا میں سب سے کم درجہ حرارت نوٹ کیا گیا جو 25 ڈگری تھا۔ مملکت میں سب سے زیادہ گرم ترین علاقوں میں سر فہرست وادی الدواسر، الاحسا، مکہ مکرمہ، ریاض اور مدینہ منورہ شامل ہیں، جہاں پارہ بترتیب 44، 43 اور 43 رہا۔ نسبتاً کم گرمی والے شہروں میں الباحا، ظریف، ابہا، جدہ، خمیس مشیط رہے، جہاں پارہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ موسمیات اس سے قبل یہ اعلان کر چکا ہے کہ آئندہ ایام کے دوران سعودی عرب میں سخت گرمی ہوگی۔ متعدد مقامات پر درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ قصیم ایئرپورٹ سے ریاض کے لیے پروازیں بند۔ قصیم ایئرپورٹ سے ریاض کے لیے داخلی پروازیں بند، جبکہ جدہ کے لیے کم کی گئی۔ الاخباریہ نیوز چینل کے مطابق قصیم کے امیر نائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے داخلی پروازیں بند کر دی گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ہفتے میں پروازوں کی تعداد 7 سے گھٹا کر 4 کر دی گئی۔ اس پر عمل درآمد اتوار 14 جون سے ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پروازوں کی بندش اور کمی کا فیصلہ ریاض اور جدہ شہروں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کیا گیا۔ یاد رہے کہ محکمہ شہری ہوابازی داخلی پروازوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ رفتہ رفتہ ایسے
ہوائی اڈوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، جن سے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی داخلی پروازوں سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قصیم کا امیر نائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سعودی عرب کے ابتدائی ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، جہاں سے 31 مئی کو داخلی پروازیں بحال کر دی گئی تھی۔ سعودی حکومت نے داخلی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ حفاظتی انتظامات میں نرمی کے تحت معمولات زندگی بحال کرنے کی غرض سے کیا ہوا ہے۔ مملکت میں اتوار کو بارش کہاں کہاں متوقع۔ سعودی عرب محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ اتوار 14 جون کو مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم ابر آلود رہے گا، جبکہ تبوک، الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ رواں ہفتے کے وسط تک مکہ مکرمہ، عسیر، جازان اور الباحہ کے مختلف علاقوں میں بارش کی بھی توقع ہے۔ اس حوالے سے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والے بارش کے دوران خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں۔ پہاڑی اور نشیبی علاقوں میں جہاں پانی کی گزرگاہیں ہوں وہاں تفریح کی غرض سے کیمپنگ نہ کی جائے، نہ ہی وادیوں میں قیام کیا جائے۔ بارش کے دوران سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر تجارتی مرکز بند۔ سعودی عرب میں بلدیہ جدہ نے تحلیلہ روڈ پر واقع معروف تجارتی مرکز کو احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔ سینٹر میں لوگوں کے درمیان سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق بلدیہ کے ریجنل سیکرٹری انجینئر محمد الزہرانی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے متعدد ضوابط متعین کیے گئے، جس پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ ایس او پیز کے مطابق کمرشل سینٹرز میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، جس سے کرونا کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تجارتی مرکز میں آنے والوں کی جانب سے سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سینٹر کو بلدیہ کی ٹیم نے سیل کر دیا۔ ریجنل سیکرٹری نے مزید کہا کہ بلدیہ کی ٹیمیں مسلسل مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے والوں کو سزا دی جائے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت نے مملکت کے تمام شہروں میں تجارتی اداروں اور شاپنگ سینٹر کو تحریری طور پر مطلع کیا تھا کہ وہ آنے والے صارفین کے مابین سماجی فاصلہ رکھنے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ ایسا نہ کرنے والے سینٹرز کے خلاف سخت تعدینی کارروائی کی جائے گی۔ نجران پر حوثیوں کا بیلسٹک میزائل حملہ ناکام۔ سعودی عرب کے نجران ریجن میں حوثی باغیوں کے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی طرف سے نجران ریجن پر داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عرب اتحادی فورسز کے ترجمان نے مزید کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے کچھ شہری زخمی ہوئے ہیں، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ کرنل المالکی نے کہا کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی شہری آبادیوں کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ نجران شہر پر 27 مئی 2020 کو ڈرون کے ذریعے حملے کے بعد 1 جون کو بھی 2 ڈرون حملے کیے گئے، جس کے بعد ہفتہ 13 جون کو نجران شہر پر داغا جانے والا میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل سعودی عرب کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ کرنل المالکی نے بتایا کہ اب تک حوثی باغیوں کی جانب سے 312 بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے، جنہیں راستے میں روک کر ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اتحادی فورسز نے اس امر کی یقین دہانی کی ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جامع کارروائی کرتے ہوئے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا جائے گا جہاں سے حوثی باغی سعودی عرب کی شہری آبادیوں پر حملہ کر کے ان کی جان و مال کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حملے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کرونا کی مریضہ کے ہاں بچے کی ولادت۔ وادی الدواسر کمشنری میں کرونا کے مرض میں مبتلا مریضہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ خاتون کو حمل کے آخری مہینے میں کرونا لاحق ہو گیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وادی الدواسر جنرل ہسپتال کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی خاتون اور ان کا بچہ دونوں خیریت سے ہیں، انہیں طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ مذکورہ خاتون حمل کے سلسلے میں ہسپتال سے رابطے میں رہی تھی۔ انہیں حملہ کے آخری مہینے میں کرونا کا انکشاف ہوا تھا۔
طبی عملے نے محفوظ ولادت کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ خاتون کو کرونا لاک ہونے کی وجہ سے ولادت کے دوران خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا گیا تاکہ طبی ٹیم کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہسپتال نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے خاتون کو وہی معیاری خدمات پیش کی گئی جو ولادت کے کمرے میں عام خواتین کو فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔